السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد محترم سامعین و سامعات، گزشتہ چند خطبات میں آپ سید ولد آدم، شفیع یوم محشر، سرور کونین، سرکار دو عالم، امام الرسل، خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، اور آپ
آپ کو شاید یاد ہو کہ جس خطبہ میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگلے جمعے سے ہم سیرت کے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں ساتھ میں یہ بھی ذکر کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مختلف جہتیں، آپ کی حیات طیبہ کے مختلف گوشے، ان کو ہم ذکر کریں گے۔ آج کی اس مختصر سی ملاقات کے اندر ایک انتہائی اہم موضوع جو وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت ایک باپ، بحیثیت والد آپ کا کردار کیسا تھا، اور اس میں چھپے ہوئے راز اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے لیے کس قدر مشعل راہ ہے، خصوصی طور پر آج کے دور میں۔ حضرات، ایک ماں باپ اپنے 7 سال کے بچے کو ماہر نفسیات کے پاس لے کے گئے اپنے بچے کا علاج کروانے کے لیے۔ جب ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں، ڈاکٹر کو کہتے ہیں کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے جیسے ہمارا بچہ نفسیات کا مریض بن چکا ہے، اس کا علاج کر دیجئے۔ ڈاکٹر کہنے لگا ہم 10 سال یا 10 سال سے اوپر بچے کا نفسیات کا علاج کرتے ہیں، ہم 7 سال کے بچے کا علاج نہیں کرتے۔ ماں باپ پریشان کہ اب ہمارے بچے کا علاج نہیں ہو سکتا، ہم کدھر جائیں گے، ہم کس سے بچوں کا ٹریٹمنٹ کروائیں گے؟ ڈاکٹر نے کہا میری بات سن لیجیے، ہم 10 سال کے بچے کا علاج کرتے ہیں، لیکن اگر بچے کی عمر 10 سال سے نیچے ہو تو پھر بچے کا نہیں، بچے کے ماں باپ کا علاج کرتے ہیں۔ اگر بچے کی عمر 10 سال سے نیچے ہے، پھر ضرورت ہے کہ بچوں کے ماں باپ کی تربیت کی جائے، ان کا علاج کیا جائے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہماری میڈیکل اس بات کو تسلیم کیے بغیر رہ نہیں سکتی کہ بچہ 10 سال سے نیچے ہوگا، اس کے اوپر اثر اگر ہوگا تو وہ والدین کی تربیت کا ہوگا، وہاں پہ ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتے۔ اچھا، یہاں پہ رک کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی سال کے بچے کو نماز پڑھنے کا کہا ہے؟ 7 سال۔ اور کتنی عمر میں کہا ہے کہ بچے کو مار کے نماز پڑھائی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 3 سال تربیت کی۔ حضرات، بحیثیت والد میری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے، اپنی اولاد کے اوپر کس انداز کے ساتھ نظر رکھنی چاہیے، آج کی اس مختصر سی ملاقات کے اندر یہی جاننے کی کوشش کریں گے بتوفیق اللہ تعالی۔ حضرات، کبھی غور کیجئے اپنے معاشرے کے اندر کہ ہمارا یہ مملکت پاکستان جب مارز وجود میں آئی تھی، ہمارے ملک میں کتنے اولڈ ہوم تھے؟ کیوں جی؟ اسے علم کوئی ایک آدھا تھا، یہ موجود تھا اس وقت، اور آج تقریباً ہر شہر میں موجود ہے۔ آج تقریباً ہر شہر میں ہمیں اولڈ ہوم نظر آتا ہے۔ بچے بڑھاپے کی عمر میں اپنے ماں باپ کو اٹھا کر وہاں پہ چھوڑ آتے ہیں، وہ وہاں پہ بے یار و مددگار زندگی گزار رہے ہیں، ان کو کچھ کھانے کے لیے مل رہا ہے نہیں مل رہا، ان کو سانس آ رہی ہے، وہ زندہ ہیں، یہ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ بچوں کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ کیا کبھی ہم نے یہ اسباب ڈھونڈنے کی کوشش کی؟ آخر وہ کون سے ایسے اسباب ہیں کہ نوعیت یہاں تک پہنچ چکی کہ بچے اپنے ماں باپ کا کھانسنا بھی برداشت نہیں کرتے؟ ذرا سی کھانسی کے آئی مجھے، بچوں نے وکیل بلا لیے۔ آخر کیوں؟ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس بات کے اوپر غور کریں۔ یاد رکھیے، سب سے پہلی ہماری ذمہ داری بنتی ہے اپنی اولاد کے دل میں گناہ کا احساس پیدا کرنا ہے، اس کو گناہ کے بارے میں بتانا ہے کہ گناہ کیا ہوتا ہے، برائی کی پہچان اسے کروانی ہے۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے کروائیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوٹا سا اصول ہمیں، بلکہ بہت بڑا اصول بتا دیا کہ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکا پیدا کر دے وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اور تو اس بات کو ناپسند کرے کہ کہیں لوگوں کو اس بات کا علم نہ ہو جائے۔ یہ گناہ کی تعریف، یہ ڈیفینیشن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے سامنے ذکر کر دی۔ یہاں پر ایک واقعہ ذکر کرنا چاہوں گا۔ یہ ہمارے ایک شیخ نے ہمیں واقعہ سنایا۔ یہ ایک کالم نگار ہے جاوید چودھری، آپ نے دیکھا ہوگا، سنا بھی ہوگا۔ یہ کالم اس نے لکھا تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ ایک ڈاکٹر تھا، اس کے جسم کے اوپر کچھ پھوڑے پھنسیاں نکلنی شروع ہو گئی۔ اب وہ اپنا علاج کرتا ہے، لیکن یہ پھوڑے پھنسیاں ختم ہونے کے بجائے دن بدن بڑھ رہے ہیں، ان کا سائز بھی بڑا ہو رہا ہے۔ اس نے قصہ مختصر ڈاکٹر ہونے کے باوجود مختلف ڈاکٹروں سے اپنا چیک اپ کروایا، لیکن کچھ افاقہ نہ ہو سکا۔ پھر اس نے نیٹ کے اوپر تلاش کیا کہ اس بیماری کا ماہر ڈاکٹر پوری دنیا میں کہاں پہ ہے۔ جب اس نے سرچ کیا، پتا چلا سوئٹزرلینڈ کے اندر ایک ڈاکٹر ہے، لیکن وہ عیسائی ہے۔ اب انسان کو علاج چاہیے نا، جہاں سے مرضی مل جائے۔ اس نے اس سے ٹائم لیا اور جناب وہ اس وقت پہ وہاں پہ پہنچ گیا۔ اب ڈاکٹر اس کا چیک اپ کرتا ہے، چیک کرنے والا بھی ڈاکٹر ہے اور جو مریض ہے وہ بھی ڈاکٹر ہے۔ بات ذرا سنیے گا، بڑی حیرانی والی بات اور بڑی دلچسپ بات ہے۔ میں اس لیے اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں، واللہ عالم کیوں ہمیں ٹائم نہیں ملتا، کہ یہ باتیں بڑی اہم ہوتی ہیں، لیکن ہم شاید اپنی مصروفیات اس کو ترجیح دے دیتے ہیں اس وقت کے اوپر، اور شاید یہ چیزیں ہم سے رہ جائیں اور پھر ہمیں یہ کبھی ملے نا۔ حضرات، وہ ڈاکٹر اسے کہتا ہے اس کا مکمل چیک اپ کرنے کے بعد، کیا آپ مسلمان ہیں؟ کہتا ہاں مسلمان ہوں۔ شادی شدہ ہیں؟ کہا ہاں شادی شدہ ہوں۔ کہا آپ کی بیماری کے اس معائنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں، آپ کے اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور عورت کے ساتھ بھی ناجائز تعلقات ہیں۔ اب عام آدمی ہو تو وہ ڈر کے مارے کہہ دے، لیکن مریض بھی ڈاکٹر ہے۔ اس نے کہا جناب وہ تھیوری کون سی ہے، وہ کون سا ایسا اصول ہے جس کی بنیاد پر آپ میرے اوپر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں؟ اگر میں کہوں ایسا نہیں ہے، اس نے کہا میں میڈیکل چھوڑ دوں، میں یہ ڈاکٹریٹ کا شعبہ چھوڑ دوں گا، یہ ممکن ہی نہیں۔ اس نے کہا اس دعوے کی اتنی یقین کی میں کیسے مان لوں؟ مجھے پروف کے ساتھ، دلیل کے ساتھ قائل کیا جائے۔ اس نے کہا پھر اب میں جو دلیل دینے لگا ہوں نا، تم اس بات کو ماننے کے لیے مجبور ہو جاؤ۔ اس نے کہا دنیا کے اندر دو بڑے گروہ ہیں جن کے اندر گناہ کا احساس موجود ہے، جن کے اندر گناہ کا ایک ڈر موجود ہے، ایک یہودی ہیں اور دوسرے مسلمان ہیں۔ یہ دو قومیں ایسی ہیں مذہب کے اعتبار سے ان کے اندر گناہ کا ڈر پایا جاتا ہے، گناہ کا خوف پایا جاتا ہے، اور جب ایک حلال کام کو چھوڑ کر انسان حرام کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے ذہن کے اندر ایک خوف کی کیفیت مبتلا ہوتی ہے، خوف کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ جب انسان کے اندر وہ خوف ہوتا ہے، وہ اس کے جسم کے اندر رچ بس جاتا ہے، اور یہ بیماری کا شکار اس وقت تم اکیلے نہیں، اس سے پہلے بھی یہودیوں کے اندر بھی اور مسلمانوں کے اندر بھی یہ بیماری عام ہو رہی، اس لیے کہ وہ خوف اور یہ گناہ دونوں جب آپس میں ملتے ہیں یہ بیماری مارز وجود میں آتی ہے۔ اور میں نے اسی بات سے مشاہدہ کر لیا کہ تم نے کسی ناجائز تعلقات کسی اور عورت کے ساتھ قائم کیے ہوئے۔ اس نے کہا جی ہاں آپ کی بات حقیقت کے اوپر مبنی ہے۔ حضرات، یہ گناہ کا خوف، یہ گناہ کا احساس اپنے بچوں کے دلوں کے اندر پیدا کرنا والدین کی ذمہ داری ہے، وگرنہ
اقبال نے تو کہہ دیا تھا کہ تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ حضرات، یہ اولڈ ہوم جو دن بدن بڑھ رہے ہیں، اس کی وجوہات تلاش کرنی چاہیے۔ کل کو میری باری بھی آ سکتی ہے، نعوذ باللہ، کل کو آپ کی باری بھی آ سکتی ہے۔ اس سے پہلے کہ دیر بہت ہو جائے، ان اسباب کو تلاش کیا جائے، اس بیماری کو تشخیص کیا جائے، تاکہ اس بیماری کو جڑ سے ختم کیا جائے، نہ کہ یہ بیماری ہمارے ساتھ میں بچا رہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ابن ماجہ کی روایت میں کہ میری قوم، میری امت، اس میں ایک وقت میں ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی جو ان کے آباء و اجداد نے بھی نہ سنی ہو۔ کیوں؟ کہ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ حیا کا جیسے جیسے فقدان ہوگا، حیا کی کمی ہوگی، شرم و حیا کی کمی ہوتی جائے گی، بیماریاں بڑھتی جائیں گی۔ اب اس وقت جو ہمارے معاشرے کے اندر بیماریاں موجود ہیں، بتائیے ہم میں سے کن کے بارے میں سنی تھی؟ کن کے والدین نے سنی تھی کہ یہ بیماریاں بھی ہمیں دیکھنے کو ملیں گی؟ کہیں نعوذ باللہ کرونا ہمیں نظر آتا ہے، کہیں ابولا وائرس نظر آتا ہے، کہیں کانگو وائرس نظر آتا ہے، اور کہیں ملیریا، کہیں کچھ۔ یہ کتنی ایسی بیماریاں ہمیں جو ڈینگی کی شکل میں کبھی کسی صورت میں نظر آتی ہیں، جو ہمارے ماں سمینا بہذا فی آبائنا الاولین، جو ہم نے اپنے آباء و اجداد سے بھی نہیں سنی ہوتی۔ آئیے حضرات ان اسباب کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو اولین ہمارا فریضہ ہے وہ ہے بچوں کی تربیت کرنا۔ بچوں کو پال لینا کوئی بڑی بہادری نہیں ہے، یہ کام جانور بھی کر رہے ہیں اور صالحہ سال سے کر رہے ہیں۔ اصل کام بچوں کی تربیت کا ہے۔ دیکھیے، ربا یربی تربیتن، اس کو کہتے ہیں کہ کوئی درخت لگا ہو نا سڑک کے بیچ میں، وہ پودے سے لگے ہوئے، اس کی ٹہنیاں باہر آنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ دیکھنے میں بدصورت بھی لگتا ہے اور گزرنے والوں کو تکلیف بھی پہنچاتا ہے۔ جب اس کو کاٹ چھانٹ کر لی جاتی ہے، اس کو گولائی کے اندر کاٹ دیا جاتا ہے، اس کی بڑی ہوئی ٹہنیں کاٹ دی جاتی ہیں، وہ دیکھنے میں خوبصورت لگتا ہے اور کسی راہگیر کو نقصان بھی نہیں پہنچاتا۔ یہ ہے اپنی اولاد کی تربیت کرنا، وگرنہ بچے خود بخود پل جائیں گے، آپ مر بھی جائیں بچے پھر بھی پل جانے ہیں۔ جانوروں کے نہیں پلتے، جانور ہی اپنے بچوں کو پالتے۔ اصل چیز ہے انسانوں کے ذمہ تربیت کی، جو ہم نہیں کرتے۔ حضرت سے ان میں سے سب سے پہلا کام بچے کی عمر کا لحاظ رکھنا ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ جب ہم 5 سال کی عمر میں پہنچے تھے تو اس وقت ہمارے والدین نے ہمیں اسکول داخل کروایا تھا۔ آج کتنے سال کی عمر میں بچے کو اسکول بھیجتے ہیں؟ کیوں جی؟ 3 سال کی عمر میں پاؤ جی اسکول بھیجو، یہ گھر کھاپو پاؤں ہے، شرارتیں کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، وہ بچہ چیختا ہے، روتا ہے، نہیں میں نے نہیں جانا، میں نے نہیں جانا، کیونکہ ابھی اس کے کھیلنے کے دن پوری زندگی پڑھنا ہی ہے اس نے، تیری ذمہ داریوں کا بوجھ شروع ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہے میں نے نہیں جانا، اس کو پکڑ کے تمہیں نہیں پتا ہمیں پتا ہے، یہ گھر میں شور بہت کرتا ہے، شرارتیں کرتا ہے۔ جب اولاد نہیں ہوئی ہوتی کہتے ہیں یا اللہ اولاد دے دے، گھر میں کوئی شور مچانے والا ہو، گھر میں کوئی کھپ پاؤن والا ہو، سانوں پتا لگے میں بھی پیو بنے، میں بھی ماں بنی، مجھے پتا لگے گھر کے بچے گھومتے پھرتے۔ تو جب رب دے دیتا ہے، اب 3 سال کی عمر میں اس کو اسکول ڈالو، گھر میں شرارتیں بہت کرتا ہے، شور بہت مچاتا ہے، برتن بہت جو سب وہ توڑتا ہے، وہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، میں نے نہیں جانا، اور تمہیں نہیں پتا ہمیں پتا ہے۔ اٹھا کے بچے کو اسکول میں پھینک دیا جاتا ہے، ڈال دیا جاتا ہے۔ آپ اس تصویر کو گھما کے دیکھیے تھوڑا سا، یہاں پہ خرابی ہوئی سب سے پہلی۔ بچہ اپنے ماں باپ کی توجہ چاہتا ہے، بچہ یہ چاہتا ہے میرے باپ ماں باپ مجھے پیار دیں، ہم نے اٹھا کے اسکول میں پھینک دیا کہ شرارتیں کرتا ہے۔ اب اس تصویر کو گھما لیجیے تھوڑا سا، اب آپ پہنچ گئے بڑھاپے میں، آپ کا بیٹا ہو گیا جوان، کیا تھا نا اس کے اوپر یہ کام کہ اس کو اٹھا کے اس کی عمر سے پہلے وہیں پہ اسکول میں پھینکا ہے۔ اب آپ کو ضرورت ہے پیار کی، اپنی اولاد کی توجہ کی۔ بچہ کہتا ہے اٹھا کے چھوڑ گیا وہ ڈھونگ میں، ماں باپ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، میں نے نہیں جانا، وہاں پہ کہتا ابا تجھے نہیں پتا مجھے پتا، اٹھا کے پھینکتے ہو، چھوڑو اسے وہ ڈھونگ میں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں اسلام آباد کی ایک مسجد میں ورکشاپ کروا رہا تھا، تربیتی ایک سیشن تھا۔ تربیتی سیشن کے بعد ایک نوجوان میرے پاس آیا، ذرا بات سنیے اور سینے پہ اپنے ہاتھ رکھ لیجیے۔
پتھر رکھ لیجیے اپنے سینے کے اوپر، بات سننے کے بعد کہیں آنسوں کی جھڑیاں نہ لگ جائیں۔ وہ نوجوان آیا میرے پاس اور آ کے کہنے لگا، حضرت میرے پاس اتنی دولت ہے، میرے پاس اتنا سرمایہ ہے کہ آج اگر میں اپنے والد کو فون کروں کہ میں فلاں ملک کے اندر ابھی جانا چاہتا ہوں، میرا ہوٹل بھی بک ہو جائے، فلائٹ بھی بک ہو جائے، اور ابھی میں وہاں سے کوچ بھی کر دوں اور وہاں پہنچ بھی جاؤں۔ وہ کہنے لگے یار تمہاری سے دولت کا میں کیا کروں؟ کہنے لگا نہیں، میں یہ نہیں بتانے لگا، میں اپنی دولت آپ کو نہیں گنوا رہا، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کی باتیں سن لینے کے بعد میں آپ کو رب کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، میں یہ اپنی ساری دولت، ساری سہولتیں، ساری آسانیاں اپنے باپ کو واپس کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے باپ کو کہہ دیجیے ایک بار مجھے اپنے سینے سے لگا دے۔ میرے باپ کو یہ کہیں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں نے نہیں دیکھا میرے باپ نے مجھے کبھی سینے لگایا۔ میں یہ ساری دولت قربان کرنے کے لیے تیار، میں یہ ساری سہولتیں واپس کرنے کے لیے تیار ہوں، میرے باپ سے کہیں مجھے ایک بار سینے سے لگا دیں۔ میں آپ کے ہاتھ نہیں کھڑے کروا، میں آپ کو بے بس اور عاجز نہیں کرتا۔ ذرا پوچھیے اپنے آپ سے کہ آپ اپنی اولاد کو کتنا سینے لگاتے ہیں؟ آپ میں سے کتنے ہیں، میں بھی اپنے سمیت اپنا محاسبہ کروں کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنی اولادوں کو پیار کرتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے حسن و حسین رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوسے لے رہے، اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے میں کہنے لگے اللہ کے رسول میرے 10 بچے، میں نے تو کبھی کسی کو پکڑا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال لیا تو میں کیا کروں؟ یہ بچوں سے پیار کرنا، یہ ہمارے بچے ہیں، یہ میرے بچے ہیں، یہ کوئی ایسے نہیں کہ ہوا میں آ گئے ہیں، یہ میرا نطفہ ہے، میرے رب نے مجھ سے ان کے بارے میں پوچھنا ہے۔ کبھی بچوں کو پیار کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنے حسن و حسین، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرب کے دستور کے مطابق جیسے عورتیں لے جاتی تھی بچوں کی دودھ پلانے کے لیے، اس طرح آپ کا لگتا ہے جگہ بھی وہیں پہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اور گھر میں جا کے دستک دیتے، وہ ابراہیم رضی اللہ عنہ آپ کو پکڑائے جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے، پیار کرتے، بوسہ لیتے اور پیار محبت کرنے کے بعد واپس لے کے چلے جاتے۔ کیا ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے گا؟ ان کی تربیت کرنا ہمارا اولین فریضہ ہے۔ ان کو بتایا جائے شروع دن سے، جب وہ باتیں کرنے لگے، تھوڑی سی حرکتیں کرنے لگ جائے کہ بیٹا یہ گندگی گھروں میں نہیں پھینکتے، یہ باسکٹ میں پھینکتے، اس کو نماز کے بارے میں بتایا جائے۔ اب دیکھیں نا اسکول کی لائف کے اندر میں نے عرض کیا تھا نا کہ 5 سال کی عمر میں ہمیں داخل کروایا گیا اور ہم 3 سال کی عمر میں داخل کروا دیتے ہیں۔ ابھی اس کے کھیلنے کے دن، اس کے بھی موجے مارنے کے دن، مارنے دیجیے، شرارتیں کرتا کر ہی جائے، پھر کیا ہے؟ جب خدا نہ خواستہ اگر کچھ ہو جائے گا پھر کہے گا یا اللہ اور واپس دے دے، اب نہیں کروں گا، پھر روئے کیا فائدہ، اب پچھتائے کیا فائدہ جب چڑیاں چگ گئی کھیل کرتے ہیں کرنے دے شرارتیں۔ بچے کا ترجمہ ہی شرارت کرنا ہے، بچے کا معنی یہ ہے کہ وہ شرارتیں کرتا ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا حکم دو۔ شریعت باقی پیچھے کیا رہ گیا بھائی؟ یہاں پہ شریعت ہمیں کہہ رہی کہ 7 سال کی عمر تک تم نے نہیں کہنا، کوئی ضرورت نہیں ہے، ہاں اپنے طور پر لے کے آتے ہو، لے آؤ نماز کی توجہ، لیکن نماز کا حکم 7 سال کی عمر میں دینا شروع کرنا۔ پہلی مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھیں تو کہتی تھی میرا بچہ دودھ پیے اور بڑا ہو کے محمد بن قاسم بنے، صلاح الدین ایوبی بنے، میرا بیٹا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہادر بنے۔ اور آج بچوں کو دودھ اس لیے پلایا جاتا ہے، یہ دودھ پلاؤ تاکہ یہ سوئے، یہ سو جائے، اس کو سلانے کے لیے، اس کو خواب غفلت سے جگانے کے لیے دودھ پلایا نہیں جاتا، بھائی اس کو فیڈر دو یہ سو جائے جلدی جلدی، اور جب سلانے کے لیے پلانا ہے تو پھر امت تو پہلے ہی سو رہی ہے، بھائی اس کو جگانے کے لیے کوئی نہیں آئے۔ یہ کمی ہے ہمارے اندر کہ ہم اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتے۔ اپنے بچوں کو وقت دینا انتہائی ضروری ہے۔ یار اس دولت کا کیا فائدہ
جس کے لیے آپ ساری زندگی کماتے رہیں اور وہ آپ کی فرمان بردار نہ بن سکے. وہ بچہ یہ دعائیں کرے کہ اللہ کر کے میرا باپ میری آنکھوں کے سامنے سے پیچھے ہو جائے. کیا فائدہ ایسی دولت کا؟ اپنے اس بچوں کے لیے کماتے ہیں نا سارا کچھ, ان کو وقت ہی نہیں. اب دیکھیں نا آج کل کا دور, بیوی بھی کما رہی ہے, شوہر بھی کما رہا ہے, بچے سوئے ہوئے ہیں باپ کمانے کے لیے نکل گیا, بچے سوئے ہوئے ہیں ماں کمانے کے لیے نکل گئی, پڑھانے کے لیے چلے گئی. آپ جناب محترم کمائی کر کے آتے ہیں شام کو, بچے چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ سے ملیں. پیچھے ہو جاؤ, پیچھے ہو جاؤ, تمہارے باپ تھکے آئے ہیں, پیچھے ہو جاؤ, ان کو تنگ نہ کرنا. حضرت صاحب روٹی کھاتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, میں بہت تھکا ہوں, بچوں کو دوسرے کمرے میں لے جاؤ, سو گئے. چلو, بچے آپ کا پیار چاہتے ہیں, آپ کی توجہ چاہتے ہیں, وہ ہمارے پاس دینے کے لیے وقت نہیں. کیا فائدہ ایسی دولت کا؟ کراچی کے اندر ایک مرتبہ ایک سروے ہوا کہ بچے سے پوچھا جائے کہ یہ اپنے دل کی باتیں کس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں, اپنے بھائیوں کے ساتھ, اپنی بہنوں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ. آپ حیران ہوں گے, 98% بچوں نے کہا کہ ہم اپنے دل کی باتیں اپنے ماں باپ سے کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہمارے ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں. یہ پیدا کیوں کیے تھے؟ اگر نوکرانیوں نے پال لیں, یہ جو کر رہے ہیں کہ سسٹم ہے آیا سسٹم, اگر اس نے پال لیں تو پھر بعد میں پیدا کیوں کیے؟ نہ پیدا کرتے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تقسیم بڑی پیاری بنائی ہے. عورت گھر میں رہے, مرد باہر رہے, کمائی کرے جا, عورت بچوں کی تربیت کرے. اب عورت کی خود کی تربیت نہیں ہے, وہ کیا کرے؟ ہمارے یہاں بسا کرو نہیں, ان کو بچیوں کو پڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, انہیں بیاہ جو ہے نا چل جانا کرانو. اور بھائی وہ بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ اس بچوں کو غلط اور صحیح کی تمیز کون دے گا؟ ماں باپ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سفر پہ جاتے, سفر سے واپسی پر سب سے پہلے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملنے کے لیے جاتے تھے. اتا فاطمہ فوجد على بابها سترا فلم يدخل قال وكل ما كان يدخل الا بدا بها. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سفر سے واپسی بھی آتے, سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے اور ان کی خیر خیریت دریافت کرتے. اولاد کے ساتھ اٹیچ رہنا, ان کے ساتھ ملاقات کرنا اور ان کو وقت دینا, یہ شریعت بھی ہمیں کہتی ہے. اور عام طور پر ڈاکٹر, یہ جو ماہرین ہیں اس طب کے ماہرین, یہ ماہرین نفسیات کے, وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بچوں کو تربیت دی جائے, بچوں کو ٹائم دیا جائے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا استقبال بھی کیا کرتے تھے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ کے ان کا استقبال کرتے, کھڑے ہوتے اور اپنی بیٹی کے ماتھے کا بوسہ لیتے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے پاس بٹھا دیتے. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سیدہ فاطمہ کی چال سیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسی. اسی طرح بیٹیوں کی اولاد سے غیر معمولی پیار, جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے نواسیوں سے اس قدر پیار کرتے ہیں, اولاد کے پیار کا کیا کہنا. اس لیے حضرات آج کی ہماری اس ملاقات کے اندر ابتدائی طور پر میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ بحیثیت باپ ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں. سب سے پہلی بنیادی ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے کہ اپنی اولاد کو وقت دیں اور ان کی تربیت کا اہتمام کریں. آپ اندازہ کیجئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے کی 2 بیٹیاں ہیں وہ ان کو تربیت دیتا ہے, ان کو ادب سکھاتا ہے اور پھر ان کو جوان ہونے پر ان کی شادی کرتا ہے. فرمایا میں اور یہ آدمی قیامت والے دن جنت میں یوں ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں. اس کا مطلب ہے بچوں کی تربیت ہمارے ذمہ, صرف ان کو پالنا پوسنا یہ ہمارے ذمہ نہیں ہے, ان کی تربیت بھی ہمارے ذمہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.